جی اس وقت میں آئی جے پی روڈ پہ موجود ہوں. آئی جے پی روڈ کی حالت اتنی مخدوش ہو چکی ہے کہ جس کی وجہ سے آئے روز حادثات جو ہیں وہ اس کا موجب بن چکے ہیں. روڈ کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے کئی ایسی اموات ہو چکی ہیں. اہل علاقہ کے لوگ جو ہیں وہ اس غفلت کی وجہ سے شدید پریشانی سے دوچار ہیں. آئے روز کسی کا سر کچلا جاتا ہے, کسی کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں, لیکن آئی جے پی روڈ کی طرف کسی قسم کی کوئی ایسی توجہ نہیں دی جاتی. اہل علاقہ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ بہت بڑا زبردست قسم کا مظاہرہ بھی کیا, لیکن پتہ نہیں کہ مظاہرے یا اس طرح کے اقدامات کرنے کے باوجود جو انتظامیہ ہیں اس کی آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی ہیں. رش روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے. میرے ساتھ اس وقت NLF کے ایوب خان موجود ہیں, یہاں پہ اس علاقے میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کی یہ خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ ایوب خان صاحب جیسے لوگ موجود ہیں, حاجی صاحب جیسے, اشتیاق صاحب جیسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو اس طرف انتظامیہ کی توجہ دلا رہے ہیں. جڑواں شہروں سے, جو جڑواں شہر ہے راولپنڈی اسلام آباد, دونوں کا یہ مرکز ہے. راولپنڈی کی طرف سے آئیں تب بھی جو آئی جے پی روڈ ہے وہ منجو دوڑو ہے, اور اگر اسلام آباد میں جائیں تو منجو دوڑو سے بھی بدترین حالت ہے. میرے ساتھ ایوب خان صاحب سے بات کرتے ہیں. ایوب خان صاحب آپ بتائیں جی کہ کیا ایسی وجوہات ہیں کہ آئی جے پی روڈ کی ٹوٹ پھوٹ کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کیا جائے, کیا وجوہات ہیں؟ ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آئی جے پی روڈ بہت اہم روڈ ہے جو پوری پنجاب اور پختونخوا کو ملاتا ہے, اور بالکل ہمارے سامنے ایک یونیورسٹی ہے, کالج ہے اور بہت بڑی آبادی ہے. اس آبادی کی سامنے رکھتے ہوئے آئی جے پی روڈ پہ جو ہے نا کسی نے اب تک کوئی خاص توجہ نہیں دی ہے, اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ جہاں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, لوگوں کے جو ہے نا گاڑیاں خراب ہوتا ہے, اور بہت زیادہ ٹریفک, یعنی ہزاروں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر یہاں سے ٹریفک گزرتے ہیں. پشاور سے لوگ آتے ہیں اور پنجاب سے لوگ پشاور جاتے ہیں, پوری پاکستان سے لوگ آتے ہیں, لیکن اب تک جو ہے نا کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ انتظامیہ نے اپنے آنکھ بند کیا ہوا ہے. لہٰذا ہم انتظامیہ کی اور یہاں کا جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے اپیل بھی کرتے ہیں, ان سے درخواست بھی کرتے ہیں اور مطالبہ بھی کرتے ہیں پھر ان کی پوری توجہ دیا جائے, اس روڈ کو بنایا جائے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہم ان سے بھیک نہیں مانتے. اگر حکومت اور انتظامیہ نے اس پہ توجہ نہیں دی تو پھر ہم علاقے کے ساتھ مل کر اس میں ایک بھرپور احتجاج کی کال دیں گے اور اس تک اس روڈ کو بند کریں گے جب تک ہم انتظامیہ اس پہ ہمیں یقین دہانی نہ کروائے کہ یہ روڈ بنانے کے بعد ہم اٹھیں گے. جی یہ روڈ بنانے کے بعد ہم اٹھیں گے. ہمارے ساتھ السلام علیکم جی, آپ کا نام؟ السلام. عارف اللہ. عارف اللہ صاحب, آپ یہ بتائیں کہ اس وقت آپ لوگ آئے ہیں یہاں پہ, تھوڑی دیر پہلے آپ نے بڑا احتجاج بھی کیا, یہاں پہ روڈ کو بلاک بھی کیا, تو کیا وجوہات ہیں, کیا ایسی وجوہات ہیں, آئی جے پی روڈ کیوں نہیں بن رہا, کیا کیا مشکلات ہیں آپ کو؟ مشکلات تو صدر صاحب نے NLF کے جو صدر ہے ایوب خان بھائی نے آپ کو تفصیلی بات کیا ہے نا کہ یہ ہر وقت حادثات کا شکار بن جاتے ہیں, اور یہ روڈ جو ہے وہ کڈا بن کیا ہے. اور ہم نے پہلے بھی حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کا جلد ہی جلد اس پر کام شروع کر لے, لیکن ابھی تک انتظامیہ والے نے بھی آنکھیں بند کی ہے. اور ہمارا پرزور مطالبہ بھی ہے, اور جو ایوب بھائی نے جو کہا ہے کہ ہم کال دیں گے احتجاج کی پرزور, تو انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہوں گے. اور انشاءاللہ. اشتیاق صاحب یہ بتائیں جی کہ یہاں پہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے مظاہرے میں بھی کہا کہ بہت سے خطرناک حادثات ہو چکے ہیں اور جڑواں شہروں کا یہ روڈ ہے, تو ذرا تفصیلات سے آگاہ کریں. اس وقت ساری جو ہے اس وقت انتظامیہ آپ کو دیکھ رہی ہے. السلام علیکم. اصل میں ہم اس وقت آئی جی پی روڈ پہ کھڑے ہیں, اسلام آباد جوائنٹ پنڈی روڈ, یہ دونوں ایریوں کو ملا رہا ہے یہ روڈ آئی جی پی روڈ. اب حالات ادھر تک پہنچ چکے ہیں کہ اس روڈ پہ وہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر کھڈا نہ ہو, جہاں پہ کوئی روڈ بنی ہوئی ہو یا اس کا نام و نشان ہو. اس وقت ٹوٹل روڈ یہ فیض آباد سے شروع کریں اور پیر ودائی موڑ تک ٹوٹل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس پہ جو بائک والے آتے ہیں وہ گرتے ہیں, ان کے سر کچلے جاتے ہیں, وہ معذور ہو جاتے ہیں زندگی. جی بالکل ایسا ہی ہے. لاسٹ ٹائم ایک بندہ صبح فجر کے وقت نماز پڑھ کے باہر نکلا ہے تو واک کر رہا تھا تو ٹرک آ کے اس کے اوپر چڑھ گیا. اسی طرح کے بہت سے ایسے حادثات کیریج فیکٹری کے پاس بھی ہوا تھا. ابھی ہمارا یہی مطالبہ ہے حکومت سے کہ ہمیں آئی جی پی روڈ دوبارہ مرمت کروا کر دیں اور اس کی جو مینٹیننس ہے اس پہ دھیان رکھا جائے, کیونکہ یہ دیکھیں مینٹیننس کے بغیر یہ روڈ خراب ہو گئی ہے. تو عوام سے بھی ہماری اپیل ہے کہ اس روڈ کا خیال رکھیں. ان کے بعد ابراز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, کافی دیر سے یہاں پہ کھڑے ہیں. تو ابراز صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس روڈ کے حوالے سے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ جو آپ اس علاقے پہ اس کام پہ توجہ دے رہے ہیں. اسی طرح اگر گورنمنٹ پاکستان بھی اس کام پہ توجہ دے تو یہ تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس وقت بھی ہے, وسائل بھی ہے, اختیارات بھی ہے. نہ یہاں پہ قیمتی جانیں ضائع ہوں اور نہ ہی روڈ میں گاڑیوں کا کوئی مسائل ہو. اتنی رش ہے, یہ دیکھیں اگر کیمرہ مین بھائی دکھا سکتے تو پیچھے دیکھیں کتنی رش ہے اس روڈ پہ. مصروف ترین شہر ہے پنڈی اور اسلام آباد کا جڑواں شہر ہے.
اس سے بڑا میرے خیال سے کوئی روڈ نہیں ہے، لیکن اس کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ آج یہ اس کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم میڈیا پرسن جو لوگ ہیں تمام اپنا فرض تو ادا کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ لوگ بھی اس فرض میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، یہ لوگ اپنے مسائل سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، ہم یہاں پہ آتے ہیں، اپنے تئیں بھی اپنے کردار ادا کرتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ حکومت اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کیوں برتتی ہے۔